البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم الحمد لله الذي جمل الوجود بعجاب حضرة نبينا أكرم خلق وصفوة العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الشافي العلال ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati bil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Muhammad, orang tua kita Bapak Haji Abah Haji Imam, Abah Haji Astorno, ya, kemudian Bapak Mulyadi dan juga Pak Haji Wagino beserta para jamaah yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat, rasa takjub serta mahabbah saya. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah khususnya buat Abuya almarhum Abuya Kiai Haji Diniati. Beliau sebagai muhtasyarnya PBNU yang tadi pagi ya meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan beliau ya kuburnya dijadikan robohnya di hadil jannah. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam susanna ruqi Abuya Kiai Haji Diniati. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alhu quburahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahu hufratan min hufari nar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, sebelum kita bahas, ada beberapa satu sholawat saya dijazahkan dari salah satu guru saya, Abah Kiai Haji Ubay. Ini sholawatnya sholawat yang didawamkan kalau setiap habis sholat 11 kali. Ya, salah satu fadilahnya selain ikhtiar, kita akan juga suruh doa. Fadilahnya itu biar dimudahkan bisa berangkat ziarah ke makam Rasulullah, bisa pergi umroh ataupun haji. Nanti saya coba dijazahkan, nanti dibaca. Kalau mau ditulis, nanti ditulis. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ar-ramli ar-raqiq adada ar-ramli ar-raqiq wa azmi daqiq Salatan tarzuqna biha min ahli taufiq wa tuballighuna biha hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabri nabihi wa Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sholawatnya dibaca setiap di sholat 11 kali. Nanti ditulis ya, nanti tulis ya, nanti dibagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum hadhihi sholawat. Jawabnya qabil. Lagi ajaztukum hadhihi sholawat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya pribadi alhamdulillah saya dawamin itu sampai saya berdoa kepada Allah, ya Rabb, jangan izinkan kau cabut nyawaku sebelum aku diizinkan untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah. Itu yang selalu saya dawamkan setiap sholat, dibantu sama sholawat tersebut. Nah, dilalahnya tiba-tiba saya dapat bantuan sebesar 150 juta. 150 juta tujuannya buat bikin pesantren. Akhirnya saya pikir-pikir, karena memang belum punya tanah ada menjual kongki. Akhirnya saya ingat guru saya lagi bangun pesantren butuh duit. Salah satunya Kiai Asnawi Ridwan, beliau guru saya. Akhirnya uang 150 juta saya hibahkan kepada guru saya Kiai Asnawi Ridwan. Dan ternyata setelah 2 bulan itu, nah tiba-tiba beliau mendaftarkan saya untuk berangkat umroh 2 bulan. Dan beliau bilang ini uang bukan dari uang yang 150 juta, tapi uang pribadi. Sedangkan uang 150 juta untuk khusus semuanya pesantren. Kalau saya pikir seumpama uang itu saya kasih, saya terima 150 juta, kemungkinan bisa jadi saya gagal berangkat. Namanya orang kalau dikasih duit, betul nggak? Angan-angannya begitu. Ternyata wasilahnya begitu, masya Allah. Itu seakan-akan kayak mimpi. Ternyata itu cara Allah yang tanpa kita sadari. Nah,
ini terkadang kan kita banyak planning, banyak meleset, betul nggak? Betul. Karena sesungguhnya ternyata itu cara Allah. Kita nggak tahu kan? Mungkin mudah-mudahan ya dengan wasilah salawat tersebut, dengan doa kita, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mungkin kita akan membahas ya, sebelum mulai istighosa kita akan membahas mengenai tentang ya kitab Al-Muqtatafat karya Buya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua tentang as-shalawat, yaitu tentang salawat. Fadilatus shalawat wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya sholawat tersebut memang sudah diperintahkan di dalam Al-Quran. Bahkan sering kita dengar, bahkan sering didawamkan setiap hari Jumat. Ketika khatib mau naik mimbar, pasti Bilal selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya malaikat, sungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, ucapkan salam kepada baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah ayat surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, jadi perintah sholawat itu memang Allah langsung yang memerintahkan. Bahkan turunnya ayat ini terjadi ketika di bulan Sya'ban. Jadi ini ayat Innallaha wa malaikatahu itu sesungguhnya turunnya di bulan Sya'ban. Perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu bentuk dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, bahwasanya ini adalah para ulama tafsir sepakat yusollu itu adalah sholawat. Nah, ya. Sedangkan ada orang yang kontroversi dengan sholawat, dia menyebutnya bukan sholawat tapi berseru. Padahal jelas kalimat shollu itu adalah sholawat. Ya. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan gak tanggung-tanggung, saking luar biasanya sholawat itu dijadikan rukun sholat. Makanya kalau ada yang masih mengatakan sholawat itu perkara bid'ah yang sesat, berarti sama halnya dia sholat gak usah pakai sholawat. Betul nggak? Karena sholawat itu dipakai ketika kita sedang tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi yang rukunnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, itu rukun. Sedangkan yang kama sholaita ala sayyidina Ibrahim itu sunnah. Baca at-tahiyatul mubarakatus itu juga sunnah. Yang rukunnya di mana? Justru di kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Artinya apa? Saking dahsyatnya sholawat, makanya dijadikan rukun sholat.
Jadi kalau ada yang membantah gampang. Ngapain sholawat? Gak ada bid'ah itu. Lah berarti ada sholat gak usah pakai sholawat. Gitu. Nah ini kan. Jadi yang anehnya sholawat disesatkan, namun yang lucunya giliran lagu, giliran dangdut kagak disesat. Betul nggak? Sedangkan sholawat itu jelas memang perintah Allah. Bahkan malaikat dan Allah pun bersolawat kepada Nabi. Masya Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu sholawat itu sangat penting. Bahkan ada sholawat yang paling lama di antara sholawat-sholawat yang lain. Apa itu sholawatnya? Sholawat Jibril. Sholawat Jibril, bagaimana kalimatnya? Sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat Jibril. Jadi ketika Jibril pertama kali bersalawat kepada Nabi, itu mengucapkannya Sallallahu ala Muhammad. Nah, wamin boleh habis sholat 1000 Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, bisa 1000 yang minimal ya 500 nggak bisa ya minimal 100 yang bisa dia minimal 33 nggak bisa ya minimal 21 nggak bisa ya minimal 11 nggak bisa minimal 7 nggak bisa minimal 3 nggak bisa minimal atau nggak bisa mati ya bangetan ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya maaf ya, sholawat itu orang nggak punya wudhu boleh sholawat. Orang dalam keadaan janabat, dalam keadaan junub boleh sholawat. Bahkan sholawat pun dalam keadaan ghaflah masih diterima. Itu hebatnya sholawat. Beda sama Quran. Kalau Quran nggak punya wudhu, jangan coba-coba. Memegang Quran tanpa wudhu, jangan coba-coba. Jadi sholawat itu walaupun kita dalam keadaan berhadas itu masih dibolehkan. Nah, artinya apa? Luar biasanya sholawat. Ya. Nah, ini yang dimana ya sholawat itu ya salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita lihat bahwasannya yang dilakukan Allah saja bersolawat kepada Nabi. Bahkan malaikat saja bersolawat. Ya. Nah, ini adalah dalil tentang pentingnya sholawat. Bahkan ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh ya, Abdullah bin Umar. Ini Abdullah itu anaknya Sayyidina Umar. Ya. Nah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alaiya salatan, sallallahu alaihi biha asran." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 sholawat, maka dibalasnya 10 sholawat. Bapak baru ngucapin cuma sallallahu ala Muhammad, dikasih 10. Masya Allah. Nah, ini kan jelas ya dalilnya. Menja'a bil hasanati falahu as. Barang siapa yang menjalankan sebuah kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Sholawat pun juga sama. Ya. Ternyata ya ini dalilnya jelas. Bahkan riwayatnya riwayat Imam Muslim. Dalam kondisi hadisnya hadis yang hasan sahih. Nah, ya. Bahkan yang lebih parah ya, orang yang paling pelit, rajanya pelit. Kan kalau orang rajanya pelit jelek banget Pak. Ya. Medit, ya terlalu pelit, terlalu buakhir, ya pantatnya buring, lengkap itu mah, ya.
Sampai minum kopi ampasnya diseduh lagi. Ada orang yang paling pelit di antara itu. Apa itu? Nah, dikatakan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qatil man dzukirka indahu falam yusalli alayya. Orang yang benar-benar pelit adalah orang yang ketika mendzukirku, siapa yang disebut namaku, indahu kepadanya, falam yusalli alayya, tapi dia enggak mau berselawat kepadaku. Ternyata itu orang yang paling pelit, rajanya pelit. Makanya kita diajarkan ketika disebut nama ya Muhammadur Rasulullah, jawabnya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini landasannya, Pak. Jadi ketika ada di sebuah pengajian dimanapun, kalau udah disebut nama Nabi, jangan sampai nggak sholawat. Karena kita diperintahkan seperti itu. Supaya apa? Supaya terhindar dari orang yang bakhil. Ternyata sholawat itu bukan sekedar ibadah, tapi mengandung sedekah. Ya, dulu ada di zaman Rasulullah. Ketika orang-orang fakir itu iri melihat orang kaya, ya Rasul, orang kaya enak, dia bisa sedekah dengan hartanya, dia bisa sedekah dengan semuanya. Apapun yang dia punya bisa dia sedekahkan. Lalu kami apa yang harus bisa kami sedekahkan? Apa kata Rasul? Sholawatmu, zikirmu, doamu itu juga sedekah. Ternyata sholawat juga mengandung sedekah. Gitu. Nah, oleh sebab itu banyak-banyaklah menyebut nama Rasulullah. Mudah-mudahan nanti benar-benar kita tersebut sama Rasul. Banyak nyebut-nyebut nama ulama, banyak nyebut-nyebut nama wali. Kenapa? Karena nanti mereka juga bakalan banyak menyebut kita. Ya. Nah. Ini kaitan masalah tentang tadi sholawat. Jadi orang yang sangat-sangat pelit adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasul, apalagi yang berani menyalahkan sholat. Alhamdulillah. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awalan nasi di yaumil qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Sesungguhnya manusia yang pertama kali yang aku akan ingat di hari kiamat yaitu orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Masya Allah. Ini yang ngomong Rasul, bukan saya. Ternyata Rasul itu nanti paling mengingat orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasul. Makanya ada satu syair yang mengatakannya, Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Ya, sama-sama. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung siapa mereka yang hidup dan bisa melihat aku, kata Rasul. Beruntung bagi mereka yang bisa hidup bersamaku. Beruntung, kata Rasul.
Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Kemudian yang paling sangat beruntung, yang sangat beruntung adalah orang yang dimana dia hidup tidak bersamaku, tidak pernah melihat wajahku, tapi dia selalu beriman kepadaku dan berselawat kepadaku. Masya Allah. Makanya ya, ternyata jelas Rasulullah itu paling cinta terhadap umatnya yang mengikuti Rasulullah, yang banyak salawat kepada Rasul. Kata Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali biasa. Karena kenapa? Hidupnya bersamaku. Tapi nanti umatku di akhir zaman, mereka yang gak pernah melihat aku, yang gak pernah ikutin aku, bahkan gak tahu aku, dan mukanya pun dia gak tahu, tapi dia mau beriman kepadaku. Masya Allah, mudah-mudahan kita ini mendapatkan syafaatul uzma bagi Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang paling utama ya, bahwasannya berselawat, memperbanyak salat kepada Rasulullah, salah satunya Rasul bakalan ingat kita. Ya. Oleh sebab itu ya, kita perbanyak baca sholawat kapanpun dan dimanapun. Bahkan Rasul menyarankan zayyinu majalisakum bis sholati alayya fa inna sholatakum alayya nurun lakum yaumil qiyamah. Hiasilah majalis-majalis. Majalis ini bentuk isim zaman atau isim makan. Asalnya dari kata jalasa. Majalis adalah tempat duduk. Makanya kalau dinamakan majelis taklim, tempat duduk. Taklim ngaji. Majelis zikir namanya tempat duduk. Zikir. Majelis ngopi namanya tempat duduk. Lah ngopi. Majelis ngopi. Makanya nama majelis itu duduk. Nah, ini perintah zainu majalisakum, hiasilah tempat dudukmu. Yang namanya tempat duduk tidak harus di majelis taklim. Dengan apa? Dengan bersolawat kepadaku. Karena sesungguhnya itu akan jadi syafaat cahaya nanti di hari kiamat. Berarti Bapak bisa dawangi sholawat kapan aja. Mau naik motor, mau lagi di ladang, Bapak lagi kerja, ya enggak? Memang kadang-kadang kalimat sallallahu alaihi Muhammad memang gampang di lisan, tapi kalau dipraktekin kayaknya berat benar, betul nggak? Contoh dah kalimat subhanallah susahnya nih, benar nggak? Benar nggak? Ya bila kita dawamin mah kayaknya berat benar. Mulai sekarang dicoba dawamin pelan-pelan. Di motor daripada bengong, daripada apa, itu manfaatnya banyak Pak. Kenapa? Banyak orang yang harusnya hari ini dapat bala, maaf, dia naik motor hari ini harusnya kecelakaan nih. Padahal udah ditulis tuh sama menurutnya Allah tuh, ini hari takdirnya dia mati kecelakaan, motornya tabrak tronton. Ternyata dia lagi baca mobil. Malam yang ngaji dia ingat naik motor, dia naik motornya baca sholawat. Kata Allah, tidak baca sholawat, tidak ditanggungkan sama Allah. Akhirnya dia tidak tertimpa bala. Aku yakin Pak, pasti ya enggak? Banyak kejadian seperti itu. Ya, masya Allah. Nah makanya dalam sholawat luar biasa, apalagi ketika dibacakan makhlul qiyam. Nah, kenapa kita disuruh diri? Karena memang Rasulullah SAW itu hadir secara nurnya. Oleh sebab itu kita disuruh diri. Nah, ini salah satu bentuk bahwasanya sholawat itu fadilahnya banyak, bukan sekedar memudahkan rezeki, tapi juga memudahkan urusan, bahkan mencegah dari segala bentuk bala dan musibah. Mudah-mudahan kita bisa mendawamkan sholawat. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari bisairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang terakhir, kalau berdoa mau sendirian mau berjamaah, awali yang pertama istighfar, kedua sholat. Karena jelas dikatakan ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i wal arhijab hatta yusalliya alayya. Fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'at du'a. Nah, dikatakan di sini, bahkan ada juga di dalam kitab Tanqiqul Qaul. Ada Imam Nawawi Bantani. Barang siapa mereka yang ketika mau berdoa kepada Allah, maka hendaklah dengan berselawat kepadaku. Jika dia itu berselawat kepadaku, maka in kharaqa dzalikal hijab. Karena doa kita ini ada hijab. Hijab itu apa sih? Penghalang, penutup. Ya. Makanya itu nggak akan terbuka. Sebelum apa? Sebelum sholawat kepada Nabi. Maka kalau dia seumpama bersolawat kepadaku, in kharaqa dzalikal hijab, maka itu akan terbuka hijab itu. Wa rufi'at du'a, doa kita diangkat. Makanya rata-rata kalau doa jangan langsung selonong boy. Habis sholat, ya Allah, ini ya Allah, ini gimana mau diangkat doanya? Makanya kalau bisa mau sendirian pun usahakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terserah ada tuh bahasa Indonesia. Ya Allah, saya mohon ampun dosa saya ya Allah. Begitu. Ini kan rata-rata maaf. Banyak yang terjadi ketika dia doa tanpa istighfar, tanpa sholawat langsung ya Allah. Ini bisnis saya goling, ya Allah goling. Udah ngomongnya bisnis baik Pak. Ya, bisnisnya gol ini udah lama banget gol ini ya Allah ya Allah kan tega banget ya Allah. Oh iya Pak, ngomong tega lagi. Ya. Oke, yang bagus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Atau sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, baru doa. Nah, itu sebuah bentuk supaya doa kita diangkat. Ya, apalagi dibantu juga dengan tawasul kepada para waliullah. Pasti doa kita akan diijabah. Apalagi yang ngangkat tersebut sampai kepada Rasul pun langsung ngomong kepada Allah. Apapun yang diminta sama Rasulullah pasti bakalan diijabah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Al-Fakir pribadi dan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya, ada yang namanya tanya apa gitu. Ini Ustaz, saya mau tanya, mau penjelasan. Kadang-kadang kita nih orang-orang kadang-kadang juga sering bilang salawat dan salam semoga dipanjatkan kepada kita bisa terus masalah yang saya ingin tanya, apa sih pengertian daripada salawat dan salam itu? Jadi kadang-kadang orang udah umum tuh kalau ini kalau ceramah semoga salawat dan salam. Jadi saya pengen pengertiannya gitu. Apa sih yang dimaksud dengan itu gitu. Baik, ada lagi? Ya. Sejauh manakah keutamaan nikmat padanya? Sejauh manakah keutamaan nikmat padanya?
Ya. Yang pertama adalah kaitannya tentang biasanya dalam mukadimah ya, baik dalam acara pidato maupun khatib Jumat itu kan ada sholawat serta salam atas keharibaan junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad SAW. Nah ini kan salah satu bentuk pujian. Tapi sholawat bukan. Termasuk sholawat bukan. Sholawat bukan. Sholawat. Sholawat. Hah? Dia tanya sholawat bukan? Hah? Ya bu, sholawat serta salam ya atas keharibaan junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad. Ya. Itu pujian kepada Rasulullah. Tapi bukan bentuk kalimat sholawat. Karena kalimat sholawat itu sallallahu alaihi Muhammad. Makanya dalam khatib Jumat tidak cukup kalau cuma sekedar sholawat serta salam. Nah ini keblinger khatibnya. Gak pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Biasa kita pakai kan? Kalau itu dijadikan sebagai sholawat, kenapa harus ada Allahumma sholli ala Sayyidina? Ya, itu. Nah, jadi itu pujian dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia, tapi bukan sholawat. Yang namanya sholawat pasti bentuknya bahasa Arab. Ya, gitu. Ya sallallahu ala Muhammad itu sholawat. Nah, jadi ketika ada yang mengatakan sholawat serta salam atas keharibaan junjungan alam baginda Nabi Muhammad, itu bukan sholawat, namun hanya bentuk sanjungan kepada Rasulullah. Kadang-kadang ada yang ditambah, yang bisa sholawat serta salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Begitu ya. Nah itu dia termasuk sholawat. Pada Nabi Muhammad sallallahu. Nah kan pada Nabi Muhammad akhirnya kan padanya itu sallallahu alaihi baru sholawat. Ya, jadi seperti itu. Nah kemudian yang kedua, nikmat badannya. Nikmat badannya, badan itu jasmani. Ya, nikmat badannya itu adalah sehat walafiat. Nah, karena kenapa? Karena kita disuruh untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya, salah satunya adalah nikmat badan. Nikmat badan bagaimana caranya? Yaitu menjaga dari seluruh anggota badan. Dari mana bentuk syukurnya? Mata kita bisa bersyukur. Bagaimana cara mata bersyukur? Kan gitu. Berarti menghindari yang jelek. Kuping kita bisa bersyukur. Caranya gimana? Ngejauhin ghibah, ngejauhin pendengaran yang jelek. Mulut kita bisa bersyukur, ucapan dengan yang baik. Jadi semua ini sebenarnya unsurnya bisa syukur. Nah kalau ini bisa dijalani, maka itu bisa menjadi nikmat badannya. Nikmat badannya yang Allah berikan, maka insya Allah Allah akan tambahkan kesehatan. Nah, yang jelas la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Orang yang bersyukur pada nikmat Allah, maka niscaya Allah akan tambahkan. Tapi kalau dia kufur, justru azabku sangat pedih. Nah oleh sebab itu ketika orang dikasih nikmat badan, maka perlu kita bersyukuri. Sakit pun juga perlu bersyukur. Karena sesungguhnya sakit dan sehat itu ujian. Orang yang sehat jangan sombong. Kenapa? Banyak kejadian. Karena dia saking sehat, ternyata ada orang yang puluhan tahun sakit sembuh. Yang sehat merasa sombong, cuman kepleset kamar mandi mati. Ya. Ternyata yang sehat itu juga ujian. Yang sakit juga ujian. Tujuannya sakit bagaimana supaya dia bersabar, introspeksi diri. Dan yang sehat juga itu juga ujian. Jangan sampai sombong, jangan sampai lupa. Ya.
Nah, ini kan kisahnya seperti seperti Fir'aun yang merasa sombong karena dia nggak merasa dirinya nggak bisa mati. Samaannya Raja Namrud merasa sakti, matinya cuma satu sama nyamuk. Walau dan nyamuk mati. Namrud cuman gelolodan ya nyamuk sono sama nyamuk kita malah ada beda kali. Ya, iya bisa jadi nyamuk sono mau gede-gede badan kan begitu. Jadi nikmat badan. Bagaimana mensyukuri nikmat badan? Di salah satunya menjaga badan kita, menjaga ini kita. Nah, salah satunya itu adalah cara untuk mensyukuri nikmat badan. Ya. Tambah lagi apa? Ya, salah satunya kenapa? Laksanakan sholat itu juga sehat. Semua bergerak. Itu juga salah satu bentuk syukur. Nah, itu nikmat badan. Nah, kadang-kadang ada yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat tadi makbul, tapi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang terkadang sering dilalaikan manusia. Apa itu? Yang pertama as-sehat, nikmat sehat. Yang kedua wal faragh, nikmat waktu luang. Kadang-kadang waktu luang diabaikan. Makanya sehingga dia lebih banyak menghabiskan waktu luang untuk koyak-koyak dan lain sebagainya. Nah, ini dua ini yang terkadang sering kita lupa. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara untuk mensyukuri nikmat badan? Salah satunya tadi dengan menjaga badan kita. Ya, badan kita jaga, kebersihan juga termasuk mensyukuri nikmat. Ya, kita selalu berdoa ya, supaya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekedar kesehatan zahir, tapi juga kesehatan batin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tuh. Kita mulai ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأصحابه الأكرام وجميع سادتنا آل بعلوي أن الله يغفر لكم ويرحمكم وإلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسراركم وأنواركم وعلومكم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى رقي سيد الإمام الشافعي حسن الزادري ثم إلى رقي سيد المحجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى ركن سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلمي ثم إلى ركن من فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وباركهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والسحر والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح disebutkan dalam sunan Nabi juga sunan wali sunan Nabi juga sunan Bala sunan Ampel sunan Kudus sunan Besar sunan Derajat saya sunan Berkumpul saya mengenal Nabi Kubra saya sudah pun seluruh para ulama sahabat ومن حولكم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح حضرة الشيخ محمد هاشم الأشعري وإلى جميع المؤسسين وحضرة العلماء ثم إلى أرواح والدنا وجداتنا وجداتنا وشيخنا للدين وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وقراباتنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى جميع أهل القبور. سبحان مع النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله يتوسع بالرحمة والمغفرة. اللهم اجعلكم قبوركم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبوركم حفرة من حفار النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله 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 جل جلاله
جلاله جل 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 جلاله الملك ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقصد جل جلاله جل جلاله جل جلاله المغني جل جلاله 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 الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الله يا حفيظ بسم الله 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 يا حفيظ بسم الله 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 يا حفيظ لا إله إلا سيدنا أنت مولانا على القوم الكبير يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا سيدنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 يا حنان يا منان يا ديان. السلام عليكم يا رجال الغيب يا الأرواح المقدسة كنتنا بالكوثر وانظرنا بالنظرة يا رقبا يا نقبا يا نجبا يا عجل يا عمتان يا قوت يا قطب كنتنا بالكوثر بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثنا بالغوثة وانظرنا بالنظرة يا رقبا يا نقبا يا نجبا يا أبدال يا أوتاد يا قوت يا قطب أغيثنا بالغوثة بحق سيدنا محمد صلى الله. السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثنا بالغوثة وانظرنا بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا قوت يا كنت أغيثنا بالغوثة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين بلغ على المسلمين بلغ على المسلمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا هي ولينا وبأن واصل صلى الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهد الإمام الشهبي عشان نستهدر حزب الفلاح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد أفضل ما هو أهله أفضل ما هو أهله أفضل ما هو أهله ربنا لا تزغ قلوبنا بل هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بل هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بل هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض وما بينهما من جميع الظلم والظلم وما ابتليتم على نفسي وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض وما بينهما من جميع الظلم والظلم وما ابتليتم على نفسي وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض وما بينهما من جميع الظلم والظلم وما جنيته على نفسي وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 ثبتنا يا رب بقولك وانفعنا يا مولانا بفضلك واجعلنا من خير أخلاق وانصرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتنا يا ربي بقولك وانفعنا يا مولانا بفضلك واجعلنا من خير أخلاق واحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي بقولك وانفعنا يا مولانا بفضلك واجعلنا من خير أهلها واحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ترحم بها الوالدين آمين ببركة الصالح بجودك تب علينا يا عالما بحالنا يا رب اقبل صرفنا يا رب اغفر ذنوبنا نسألك ربنا بخاتم النبي وشكر لله على فضل الله والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari wasilah istighosah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipanjangkan usia kita untuk taat ibadah kepada Allah, segala urusan kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.